أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں سے دوسرے سور کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن سے آگے آخرت میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پونک مارا جائے گا سور میں. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک یہ سب اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف ینسلون، جلدی جلدی دوڑ رہے ہوں گے. قالوا، یہ کہیں گے یا ویلنا، اے ہماری کمبختی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا، من مرقدنا، اپنے خوابگاہ سے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ بات ہے جس کا رحمان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور پیغمبر تو سچے تھے، اس لیے کہ وہ قیامت جس کے بارے میں بتا رہے تھے وہ تو آ گئی. ان کانت، اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھا یہ مگر ایک ہی آواز، ایک ہی پونک تھا. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اچانک یہ سب ہمارے سامنے حاضر تھے. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی نفس کے ساتھ، شیئاً کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا. إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو. ان اصحاب الجنت، بے شک جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل، مشغلہ میں ہوں گے، مشغولیت مصروفیت میں ہوں گے. فاکہون، لذتیں لے رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. ہم وہ، ازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں ہوں گے، یہ گنے گنے سایوں میں ہوں گے. علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، فاکہۃ، ہر قسم کی لذیذ چیزیں. پل، یعنی یہاں فاکہہ سے مراد ہر قسم کی لذت والی چیزیں ہیں. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مطالبہ کرتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں یا جس کی وہ تمنا کرتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا ان پر، یعنی اللہ سلام کرے گا. تو یہ سلام کی بات، سلام کا قول مہربان رب کی طرف سے ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایہا المجرمون، اے مجرموں، گناہگاروں، کافروں، مشرکوں. الم اعہد الیکم، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی تمہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو. شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. کیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا تمہیں؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، مگر اس کے باوجود
اس نے گمراہ کیا تھا تم میں سے جبلن کثیرا، بہت بڑی مخلوق، افلم تکونوا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ہذہ جہنم التی، یہ وہ دوزخ ہے، کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا میں، اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، تمہارے اپنے کفر کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا تھا، الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، یعنی ہم بند کیے دیتے ہیں، علی افواہہم، ان کی منہ کو، ان کی منہوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، یعنی مہر لگانے سے مراد بند کر دینا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال پر جو یہ کرتے رہے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہے تو ہم ان کے آنکھوں کو مسخ کر دے، ان کی آنکھوں کو مٹا دے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو یہ راستہ کی طرف دوڑے، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے یہ دیکھیں گے جب آنکھیں ہم مٹا چکے ہوں گے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہے، لَمَسَخْنَاهُمْ، تو ہم ان کو مسخ کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو ان کو مسخ کر دیتے، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اپنی جگہ پر، یعنی ان کی شکل بگاڑ دیتے، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ یہ آگے کی طرف جا سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے کی طرف رجوع کر سکتے، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو اوندہ کر دیتے ہیں، یعنی الٹا کر دیتے ہیں، واپس بچہ بنا دیتے ہیں اس کی پیدائش میں، افلا یعقلون، آئے یہ عقل نہیں رکھتے کہ وہ عبرت لے لے، وما علمناہ الشعر، اور ہم نے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور نہ اس کے لیے یہ مناسب ہے، ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن، الا ذکر، مگر یہ موعظت اور نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور کھلا قرآن ہے، یعنی جس میں احکام کھلے کھلے بیان کیے گئے ہیں، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یعنی یہ قرآن ڈرائے، من کان حیا، وہ جو زندہ ہو، زندہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور عذاب کی بات ثابت ہو کافروں پر، اولم یرو، آئے یہ دیکھتے نہیں ہے، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، مما عملت، ان کے لیے، مما وہ کچھ، عملت ایدینا، جو ہمارے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی ان کی کوئی اعانت اس میں شامل نہیں تھی، انعاماً، ہم نے مویشی بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، فہم لہا مالکون، تو یہ اس کے مالک ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ان چیزوں کو تابعدار بنایا، فرمانبردار بنایا، مسخر کیا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے، ان جانوروں میں سے بعض ان کی سواریوں کے لیے ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض سے یہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں منفعت ہے، فائدے ہیں، وَمَشَارِب، اور پینے کا سامان ہے، افلا یشکرون، آئے یہ شکر نہیں ادا کرتے ان نعمتوں کے رب کی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے آلہہ بنائے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی مدد ہو جائے، اس وجہ سے ایک خدا بنایا ہے ان کو، لا يستطيعون نصرهم، وہ طاقت نہیں رکھتی ان کی مدد کرنے کی، وہم، اور یہ کافر، لہم، ان بتوں کے لیے، جندم محضرون، لشکر حاضر کیے ہوئے ہے، یعنی لشکر کے لشکر ان کے سامنے حاضر ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ ان کی مدد کیسے کریں گے، فلا يحزنك قولهم، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ بنا دے جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں، انا نعلم ما یسرون، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپا کر رکھتے ہیں، وما یعلنون، اور یہ جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی تکذیب ہے اور ظاہر میں تمہیں تکلیف دیتے ہیں، اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا،
فَإِذَا هُوَ خَصْمٌ مُّبِينٌ، تو اچانک یہ ایک بڑا جھگڑالو بن گیا ہے، یعنی بات چیت کرنے والا، بحث کرنے والا بن گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور یہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، یعنی میرے لیے شریک ٹھہراتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول دیا ہے، یعنی بلا دیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہی رمیم، جو بوسیدہ ہو چکی ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، یحییہا، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، ان بوسیدہ ہڈیوں کو، الذی، وہ ذات، انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور اللہ اپنی ہر مخلوق پر، یعنی ہر تخلیق پر علم رکھتا ہے، یعنی وہ علیم ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہ ذات جس نے سبز درخت سے، یعنی ایک سرسبز درخت جو مرخ اور عفار کے نام سے دو درخت ہے، ان سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، نارن، آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس میں سے آگ جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي، آیا وہ ذات نہیں ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، بقادرین، قدرت رکھنے والا، یعنی وہ ذات قدرت نہیں رکھتی، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان کی طرح دوبارہ پیدا کر دے، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہی اچھی طرح پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے، جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا معاملہ تو اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی بھی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہو، بس اسے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے۔ سورہ الصافات مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں اس کا نمبر 37 ہے، اور ترتیبی نزول میں اس کا نمبر 56 ہے۔ یہ سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ جس تمسخر کے ساتھ اور جس استہزاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا اور آپ کی ہر دعوت کا جواب دے رہے تھے، اور جس شدت سے دعوی رسالت سے یہ انکار کر رہے تھے، اس پر کفار مکہ کو یہاں تنبیہ دی گئی ہے، اور زور تنبیہ دی گئی ہے، اور یہ خبرداری دی گئی ہے کہ آج جس پیغمبر کا تم مذاق اڑا رہے ہو، دیکھتے دیکھتے یہ پیغمبر تم پر غالب آ جائے گا۔ اس میں تاریخی قصص بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، اور اس میں سب سے زیادہ سبق آموز جو قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد ایک مومن صادق پر کس طرح اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے میری قطار در قطار سب باندھنے والوں کی، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں، یعنی گناہگاروں کو گناہوں کی وجہ سے گناہ کر کے وہ ڈانٹتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کو جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ ذکرن کے معنی نصیحت، یعنی کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ یہ جو تین صفات بیان کی گئی، یہ تینوں صفات فرشتوں کی ہے۔ اس کے بعد جواب قسم ہے، ان پر قسم کا کہ اللہ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ مشارق جمع جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دن کا الگ الگ مشرق ہے،
ہر دن سورج مختلف جگہ سے نکلتا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے یہ قریبی آسمان کو خوبصورت بنا دیا ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، تاروں کی خوبصورتی سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس کو محفوظ بنایا ہے ہر شیطان سرکش سے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلیٰ، لا يسمعون کی معنی لا يستمعون، یہ نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کو، جو فرشتے لکھ رہے ہیں تقدیر کے فرشتے، ان کو یہ سن نہیں سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور یہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، یعنی آسمان کی ہر طرف سے، دحوراً بگانے کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطْفَ الْخَطْفَةَ، مگر یہ کہ کوئی جو شیطان کوئی خبر اچک کر لے جائے، کوئی لے کر بھاگے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کی پیچھے ایک تیز شعلہ لگ جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو ان سے پوچھو، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مِن طِينٍ لَازِب، لیسدار کیچڑ سے، لیسدار مٹی سے، طین کیچڑ کو کہتے ہیں، اور لازب لیسدار کو کہتے ہیں، تو لیسدار کیچڑ سے ان کو پیدا کیا ہے۔ بل عجبت، بلکہ تم تعجب کرتے ہو ان کی تکذیب سے جو تمہارے تکذیب کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ ہنستے ہیں قرآن پر، تمہارے تعجب پر یہ تعجب کر رہے ہیں اور ہنستے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت نہیں قبول کرتے، فائدہ نہیں لیتے اس کا۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب یہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر یہ کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، آئے جب ہم مر جائے اور ہم مٹی بن جائے، وَعِظَامًا، اور ہڈی بن جائے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے جو گزشتہ باپ دادا گزرے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قل، ان سے کہہ دو، نعم، ہاں، تم بھی اور وہ سب، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اس وقت بے بس ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ ایک ہی یہ جو کہانی ہے نا، قیامت کی کہانی، یہ ایک بس جھڑکی ہوگی، ایک آواز ہوگی، ایک زلزلہ ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک جھڑکی، ایک زلزلہ، اور پس فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، اچانک یہ زندہ ہو کے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ویلنا، اے ہماری کم بختی، ہماری ہلاکت، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ یہ کہیں گے اس وقت کہ یہ تو قیامت کا دن آ گیا، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ تو فیصلے کا دن ہے، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان کو کہا جائے گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ان لوگوں کو جو ظالم تھے، جنہوں نے شرک کیا، وازواجہم، اور ان کے تابعدار، یہاں ازواج سے مراد ان کے ہم مثل، ہم مشرب، جتنے بھی ان کی جماعت میں تھے ان سب کو جمع کرو، وما كانوا يعبدون، اور جن جن کی یہ عبادت کر رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان دنیا میں جو کر رہے تھے، فہدوہم، تو ان کو راستہ دکھاؤ، الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف، جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو، وقفوہم، تھوڑے روک دو، تھوڑا ان کو کھڑا کر دو، ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال اور ان کے اقوال کے بارے میں۔ ما لکم لا تنصرون، یہ ایک زجر اور توبیخ کی شکل میں کہا جائے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، یعنی بڑے چھوٹے جو لیڈر تھے، جو کارکن تھے، جو کفر کی لیڈر بنے تھے، گمراہی کی لیڈر بنے تھے، اور جو دوسرے پیچھے جا رہے تھے، دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، آج تو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔
بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ بڑے تابعدار بنے ہوئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں باقاعدہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کریں گے، یعنی بحث و تکرار شروع ہو جائے گی۔ قالوا، یہ جو تابعدار ہے یہ کہیں گے یہ بڑوں سے، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ، تم ہمارے پاس طاقت کے ساتھ آتے تھے، نہیں تمہارے پاس طاقت تھی، یا یمین سے مراد قسم ہے، تم قسمیں کہا کر ہم اپنے حق پر ہونے کی بات کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمن، یہ لیڈر کہیں گے، یہ رئیس کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، یہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھی ہمارے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت، کوئی قدرت، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو اب ہم سب پر اللہ کا عذاب کی بات اللہ کی ہم پر لازم ہو گئی ہے۔ ان لذائقون، بے شک ہم اس کو چکنے والے ہیں۔ فاغویناکم، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ انا کنا غاوین، ہم تو خود گمراہ تھے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ گمراہ ہو جاؤ، ہم تو کر رہے تھے، ہم خود گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ فإنہم یومئذ، تو یہ سب لوگ اس دن، فی العذاب، عذاب میں مشترکون، سب مشترک ہوں گے، لیڈر، کارکن وغیرہ سارے جو کفر کی لیڈر تھے، شرک کی لیڈر تھے، گمراہی کی لیڈر تھے، اور جو ان کی پیچھے چلنے والے تھے، سب ایک دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اسی طرح کام کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی جو ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک یہ لوگ تھے، اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، يَسْتَكْبِرُونَ، تو اس سے تکبر کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک شاعر کے لیے جو دیوانہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے تھے۔ بل جاء بالحق، بلکہ ایسا نہیں، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ تو حق لے کر آئے ہیں، جاء بالحق، وہ تو حق لے کر آئے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور پیغمبروں کی تصدیق کی ہے جو گزشتہ گزرے ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے ایسے نہیں ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے تو معلوم رزق ہے، یعنی صبح اور شام۔ فواکہ، لذیذ چیزیں ہیں، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، یعنی نعمتوں کے ذریعے، ثواب کے ذریعے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنتوں میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، پرائے جا رہے ہیں ان کے ارد گرد، ان کے پاس، بکأس، جام، کأس جام کو کہتے ہیں وہ جام جس میں شراب ہو، یعنی شراب سے بھرے ہوئے جام، من معین، وہ خالص شراب سے، یعنی جو خالص شراب کا چشمہ ہے اس سے۔ بیضاء، چمکتی ہوئی شراب، لذت للشاربین، اور پینے والوں کو مزہ دے رہے ہوں گے۔ لا فیہا غول، نہ اس میں کوئی جسمانی ضرر ہوگا، غول کے معنی یعنی کوئی پیٹ کا درد، کوئی سر کا درد، کوئی جسمانی ضرر نہیں ہوگا۔ ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کی عقل زائل ہوگی، یعنی وہ نشہ نہیں ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس نیچے شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرمیلی نگاہی نیچے رکھنے والی خواتین، ان میں جنتی خواتین کی خوشبو پائی جاتی ہے، ان کی نشانی پائی جاتی ہے، جنت کی عورتیں نیچے دیکھ رہی ہوں گی۔ عین، اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔
کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہیں، محفوظ رکھے ہوئے انڈے، یعنی کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہیں، یعنی ان کی نرمی اور نزاکت اس جلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو یہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے، یعنی ایک دوسرے سے بات کر کے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں گے اپنی دنیا کی حالت کے بارے میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک شخص اہل جنت میں سے کہے گا، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست تھا، ایک ہم نشین تھا دنیا میں جو قیامت کا انکاری تھا، یقول، وہ مجھے کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِین، کیا تم قیامت کی تصدیق کرتے ہو؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، آئے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈی بن جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُون، ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا۔ قال، اللہ فرمائے گا، جب یہ کہیں گے اللہ فرمائے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم جانگ کر دیکھنا چاہتے ہو ان کو؟ فاطلع، تو یہ مومن جانگ لے گا دوزخ کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ سے انتظام فرمائے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو دوزخ کی بالکل بیچ میں دیکھے گا۔ قال، تو یہ شخص اس سے کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی، اور اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت یعنی میرے رب کا احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی وہاں تمہارے ساتھ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ افما نحن، پھر اپنے آپس میں کہیں گے، افما نحن بمیتین، یہ جو اہل جنت ہے نا آپس میں بات کریں گے، کیا ہم اب نہیں مریں گے، یعنی دوبارہ میں موت نہیں آئے گی، الا موتتنا الاولی، مگر وہی پہلی والی موت جو دنیا میں آئی تھی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ جنت میں آئے ہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا، لمثل ھذا، اللہ فرماتے ہیں اسی کی طرح کے لیے، اسی کی طرح کے لیے، یعنی اسی مقام کے لیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والے عمل کرے، کوشش کرے۔ اَذَلِكَ خَيْرٌ، آئے یہ جو جنت کا ذکر ہوا یہ بہتر ہے، نزلاً ضیافت، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت جو خاردار درخت ہے اور وہ کفار کی مہمان نوازی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا ہے۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ، بے شک یہ ایک درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی بیچ میں، جہنم کی تہ میں، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کی شگوفے، اس کا پل ایسے ہے گویا کہ شیطانوں کے سر ہے۔ شیطانوں کے سر سے مراد یہ مثال ہے قباحت میں، کہ عموماً جب ہم کہتے ہیں فلان شیطان کی طرح ہے تو شیطان کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ قباحت میں ایک مثال ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو بے شک یہ لوگ اس سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا، پھر اس درخت زقوم کے درخت کے کھانے کے بعد ان کے لیے کیا ہے، لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، یہ خلط ہے ماء حمیم، انتہائی گرم پانی سے، یعنی اس کی بعد وہ انتہائی گرم پانی پیئیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کی واپسی لَإِلَى الْجَحِيمِ، جہنم کی طرف ہوگی۔ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، ضالین، گمراہ، فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو یہ ان کے نقش قدم پہ دوڑے جا رہے تھے، دوڑتے چلے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً گمراہ ہو گئی تھی ان سے پہلے، یعنی اکثریت، جو پہلوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان کے اندر رسول بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ،
تو دیکھو کیسا تھا انجام کافروں کا، یعنی جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے انکار کیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہے، یعنی موحد ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح نے ہمیں آواز دی تھی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم نے ان کو اچھا جواب دیا تھا، یعنی اچھا قبول کیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی تھی، من الکرب العظیم، اس بڑے غم سے یعنی ہلاکت سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور پھر ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رکھا، یعنی سام، حام، یافس جو 3 ان کے بیٹے تھے، ان کی نسل سے پھر یہ آگے نسل پھیل گئی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے بعد والوں میں اچھی صفت، اچھی ثنا۔ سلام علی نوح، سلام ہو ہماری طرف سے نوح پر، یا اللہ فرماتے ہیں فی العالمین، تمام مخلوقات میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی مومن بندہ تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو یعنی کفار کو غرق کر دیا طوفان میں۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام کی دین والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ لے آئے تھے اپنے رب کے پاس ایک محفوظ دل، مخلص دل، یعنی شرک اور کفر سے پاک دل۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اس نے کہا تھا اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنے قوم سے، مَاذَا تَعْبُدُونَ، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً، آیا جھوٹے خدا، گڑے ہوئے معبود، دون اللہ، اللہ کے سوا تُریدون، تم چاہتے ہو؟ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو آپ نے ایک نظر ڈالی تاروں پر، یعنی اوپر کی طرف، تاروں کی طرف دیکھا۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو ان سے کہا میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ، یہ اپنے میلے میں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئی اپنے عید کی طرف۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، تو جا گھسا ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں میں، ان کے بت خانے میں۔ فَقَالَ، تو ان سے کہا، استہزاء کیا ان کا، أَلَا تَأْكُلُونَ، تم کھاتے نہیں ہو؟ اب ظاہر بات ہے بت کیسے کھا سکتے تھے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، تمہیں کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے؟ جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، تو پل پڑا ان پر اپنی قوت کے ساتھ مارتے ہوئے، ضرباً بالیمین، ان طاقت کے ساتھ مارتے ہوئے۔ کلہاڑی ہاتھ میں تھی اور اس سے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو جب یہ واپس اپنے بتوں کی طرف آئے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے پایا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑے۔ یزفون، یہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، ان کی طرف متوجہ ہو گئی، یزفون، دوڑے جا رہے تھے، باگے باگے جا رہے تھے۔ قَالَ، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کے جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بت، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ابنوا لَهُ بُنْيَانًا، قالوا ابنوا لَهُ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک آتش کدہ، ایک عمارت جس میں آتش کدہ ہو۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو اس کو ایک بڑی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ارادہ کیا ان کے خلاف، کیدن، ایک سازش کی، انہوں نے سازش بنائی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو نیچا دکھایا، یعنی مغلوب کر دیا۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے الاؤ سے بچ گئے تو فرمایا، کہنے لگے، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ الی ربی، یعنی میرے اپنے رب کے لیے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اور دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔
فبشرناہ بغلام علیم، تو ہم نے ایک ماہر، ایک علیم لڑکے کی خوشخبری دی۔ علیم نہیں، حلیم ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی ان کو۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب پہنچ گئے ان کے ساتھ السعی، دوڑ دھوپ کی عمر میں، قال، اس نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ بنیہ کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے۔ انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، تمہیں ذبح کرتا ہوا، یعنی میں تمہیں خواب میں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ قال، اس نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے باپ کر، ما تو عمر، جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ، جلد تم مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والا، یعنی میں صبر کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ماں نے کی تھی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو یہاں زیادہ نہیں آتے تھے کہ تمہارا باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کو وحی ہوتی ہے، اور خواب میں بھی جو بتایا جاتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وحی ہے۔ فلما اسلما، تو جب یہ دونوں تابعدار ہو گئے، باپ بیٹا دونوں تابعدار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجِبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی، اَيَّا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے چوری پیر دی، گردن کاٹ دیا، لیکن اس وقت آنکھیں بند کر دی تھی تاکہ کبھی کوئی رحم نہ آئے، لیکن جب آنکھیں کھولی تو دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، تو فوراً خیال آیا کہ حکم پر تو عمل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہاں آواز دی، خواب میں تو نے ذبح نہیں کیا تھا، ذبح کرتا ہوا دیکھا تھا، تو وہ تو خواب تو سچا ہو گیا، خواب تو پورا ہو گیا، اب بس آگے تو بیٹا ذبح کرنا تو مقصود نہیں تھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نے کہا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اسی طرح نیکوکاروں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، کلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کی فدیے میں دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فدیہ دیا، جنت سے دمبا آیا اور وہ ذبح ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے اچھی ثنا، اچھی صفت چھوڑ دی بعد میں آنے والوں میں، یعنی جو لوگ بعد میں آئے ان میں ابراہیم علیہ السلام کی اچھی ثنا موجود ہے اور آج تک موجود ہے۔ سلام علی ابراہیم، ہماری طرف سے، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح بدلہ ایسی نیکوکاروں کو ہم دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی مومن بندہ تھا۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے خوشخبری دی تھی اس کو اسحاق علیہ السلام کی، نبیًا، جو نبی ہوں گے، من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ایک صالح نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر بھی، یعنی یہ برکت، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اکثر انبیاء ان کی نسل سے ہے۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے بھی، محسن، کوئی مومن ہے، محسن مومن، وظالم، اور کوئی ظالم ہے، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، مبین، ظاہر، انہیں کل ظالم ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو نجات دی تھی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی نجات دی تھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جو بڑے غم سے، جو فرعون کی غلامی تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب ہو گئی قبطیوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو واضح کتاب دی تھی، تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا تھا۔ ثنائے حسن، سلام علی موسیٰ وہارون،
سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اسی طرح نیکوکار لوگوں کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، یعنی پیغمبر تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، آیا تم ڈرتے نہیں ہو، تم تقوی نہیں اختیار کرتے اللہ کا۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بابل جو لبنان سے لے کر اور بابل سے لے کر مصر تک کا جو پورا علاقہ تھا، یہ بعل کی بت پرستی میں مبتلا تھا، اس لیے کہا گیا اللہ ربکم، وہ جو اچھے خالق کو تم چھوڑ دیتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے گزشتہ باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ اللہ کے خالص بندے وہ عذاب میں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو عذاب سے انہوں نے نجات پائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے، یعنی ان کے بعد کی نسلوں میں ثنائے خیر اور ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، الیاسین سے مراد الیاس علیہ السلام ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ ایسی ہی نیکوکاروں کو دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھے، یعنی وہ پیغمبر تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، جب ہم نے ان کو نجات دی تھی اور اس کے اہل کو نجات دی تھی، اجمعین سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ بوڑھی جو باقی رہ جانے والوں میں سے تھی۔ بوڑھی سے مراد ان کی وہ بیوی تھی لوط علیہ السلام کی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو ہلاک کیا، دمرنا کے معنی ہے تس نس کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم تو گزرتے ہو ان کے اجڑے ہوئے جو مکانات ہیں ان سے گزرتے ہو، مصبحین صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ، اور شام کے وقت بھی گزرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، پیغمبر تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، جب وہ بھاگے تھے ایک بری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَ، تو وہاں قراندازی میں شرکت کی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو اس میں مات کھانے والوں میں سے ہوا۔ یہ اصل میں کہانی یہ تھی کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب انہوں نے بغاوت اختیار کی اور اس کو نہیں چھوڑا تو اللہ کی طرف سے عذاب کی خبر دے دی۔ عذاب کی خبر دینے کے بعد ان کو یہ خیال ہوا کہ پیغمبر کو تو اللہ نکال دیتا ہے، تو بغیر اس کی کہ اللہ بھی حکم دے کہ آپ نکل جائے، تو یونس علیہ السلام نکل کے چلے گئے۔ جب وہ نکلے تو قوم نے جب عذاب کی نشان یہ دیکھی تو انہوں نے فوراً کہا جاؤ یونس کو دیکھو، اگر یونس علیہ السلام موجود ہے تو پھر عذاب کی نشانی ہے، یعنی یہ عذاب نہیں ہے۔ اگر یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے، نکل گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرنے سے پہلے پیغمبر کو نکال دیتا ہے۔ یہاں تک وہ لوگ جانتے تھے حالات کو، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا یونس علیہ السلام نکل چکے تھے تو فوراً وہ ایمان لے آئے اور اللہ نے عذاب کو واپس کر دیا، کیونکہ عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب عذاب واپس ہو گیا تو یونس علیہ السلام سیدھی جا کے سمندر میں کشتی کھڑی تھی، اس میں بری ہوئی کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب تو قوم مجھے کہیں گے کہ تم کیسے پیغمبر ہو، تم نے تو عذاب کی خبر دی تھی لیکن عذاب تو نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ کشتی سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور مچھلی نے، یعنی مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے اور وہاں مچھلی لے کر اس دریا کے کنارے اس نے واپس پھینک دیا، اور پھر اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیج دیا۔
تو یہ وہ واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فساہم، تو اس نے قراندازی میں شریک ہوا، فکان من المدحضین، تو وہاں اس نے مات کھائی، یعنی اس میں ظاہر بات ہے قراندازی میں یہ ناکام ہو گئے۔ فالتقمہ الحوت، تو چلاگ لگائی اور حوت ویل فش نے اس کو نگل لیا، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے۔ ملیم کی معنی ہے کہ آپ ملامت زدہ تھے، اپنے آپ کو خود یعنی ملامت کر رہے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے اس مچھلی کے پیٹ میں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے تک یہ زندگی گزارتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے، وہاں سے نجات ملے گی۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، تو ہم نے پھینک دیا ان کو ایک چٹیل میدان میں، وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے۔ سقیم یعنی ظاہر بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو ناساز تھی طبیعت، بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت کو اگایا، یعنی ایسا درخت جو بیلدار تھا کدو کی طرح یا اس طرح سایہ کیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے واپس بھیج دیا ان کو، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کو، او یزیدون، یا اسی کچھ زیادہ تھے۔ فَآمَنُوا، تو وہ ایمان لائے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، تو ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ دیا، یعنی زندگی کا سامان دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو ان سے پوچھو، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، آیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہے اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا یہ کہ ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں پیدا کیا تھا، وہم شاہدون، اور وہ اس وقت حاضر تھے جب ہم فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے۔ الا خبردار، انہم من افکہم لیقولون، یہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وانہم لکاذبون، اور وہ اس میں جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو پسند کیا بیٹوں پر؟ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو آپ بتا دیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ افلا تذکرون، آیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی کلی دلیل اس بات پر موجود ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، تو وہ لکھا ہوا لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنات کے درمیان نسب بنایا ہوا ہے کہ جنات کے ساتھ اللہ نے رشتہ کیا اور پھر اس سے فرشتے پیدا ہو گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور یقیناً جنات کو پتہ ہے یا فرشتوں کو پتہ ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ یہ لوگ جو یہ شرک کر رہے ہیں مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ، یہاں اصل میں یہ جو جن کا لفظ ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے لغوی مفہوم پوشیدہ مخلوق میں استعمال ہوا ہے، تو پوشیدہ مخلوق جنات بھی ہے اور پوشیدہ مخلوق فرشتے بھی ہے۔ تو یہاں بعض لوگوں نے جنات مراد لیا ہے کہ جنات کے درمیان نسب اللہ نے قائم کیا ہے، یعنی رشتہ قائم کیا ہے جنات کے ساتھ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنات ہی کے رشتے سے پھر بیٹیاں پیدا ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فرشتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس تمام باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر محضرون سے مستثنیٰ ہے کون لوگ؟ اللہ کے مخلص بندے۔ فإنکم وما تعبدون، تم اے مکے والو، وما تعبدون، اور جو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس کے ذریعے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، الا من، مگر اس شخص کو گمراہ کرو گے، هو الصال الجحیم، جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو۔ وما منا، اور یہ جبریل کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں ہمارا مقام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے، الا له مقام معلوم، مگر اس کا ایک معلوم مقام ہے، ایک کام ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم سب بستہ خدمتگار ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یعنی یہ اہل مکہ اگرچہ اس سے پہلے کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس بھی اولین یعنی جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی، اگر ہمارے پاس بھی ایسی کتاب آتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوتے اگر اسی طرح کتاب ہمارے پاس آتی۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو جب کتاب آئی ان کے پاس تو انہوں نے انکار کیا اس کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جلد وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور یقیناً پہلے ہو چکا ہمارا حکم، کلمت ہمارا حکم، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے پیغمبروں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو پیغمبر تھے ان کے لیے ہمارا حکم ہو چکا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو تم کچھ مدت کے لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کچھ مدت کے لیے، حَتَّى حِين یعنی موت تک ان کو چھوڑ دو۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھو جب ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو جلد یہ دیکھ لیں گے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ یعنی یہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، آیا یہ ہمارے عذاب پر جلدی مچاتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ عذاب ان کے صحن پر آئے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت برا ہے ڈرائے جانے والوں کی صبح، بہت بری ہے ان کی صبح۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پیر دو، واپس ہو جاؤ، حَتَّى حِين ایک وقت تک، اعراض کرو ان سے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ، وَأَبْصِرْ، اور دیکھو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ یعنی عذاب کو دیکھو جب ان پر نازل ہو۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، جلد یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان، پاک ہے تمہارا رب جو رب العزت ہے، یعنی عزت والا ہے، غلبہ والا ہے، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے مرسلین پر، پیغمبروں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں اس کا نمبر 38 ہے، اور ترتیبی نزول میں اس کا نمبر 37 ہے۔ سورۃ القمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہاں سورہ صاد میں ابو طالب کا واقعہ اور اس پر تبصرہ ہے۔ ابو طالب کا واقعہ اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے جتنے رئیس تھے، سردار تھے، یہ آ گئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا معاملہ یعنی صاف کر دو، اس لیے کہ ابو طالب بیمار تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ معاہدہ، کوئی صلح کر لے، جو کچھ یہ چاہتے ہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ واقعہ ہوا کہ آپ اعتدال پسندی اختیار کرے۔ ابو طالب نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، اور بلائے جانے کے بعد جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو مشرکین کو ظاہر آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عرب پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، عجم تمہیں ٹیکس دیا کریں گے۔ تو یہ ساری چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس وہ تو تمام خداؤں کو انہوں نے ایک خدا بنا دیا۔ اس سے ایک یہ بات یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا یہاں اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی انکار کی جو وجہ ہے وہ ان کا ضد، عناد، تکبر اور حسد ہے، اور ان کا جو باپ دادا کی تقلید ہے وہی سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ یہ پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ کل تم پر غالب ہو کر آئے گا۔ پھر انبیاء کی کہانیاں ہے، قصص ہے، اور ان میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ بے جا بات پر گرفت کرتا ہے، خواہ وہ کسی کی بھی بات ہو، اور یہاں چند مثالیں دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج
جن لیڈروں کی اطاعت کر کے اللہ کو چھوڑا جا رہا ہے، کلینی کے ساتھ جہنم میں تمہاری لڑائی ہوں گی اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تکبر تمہارے سامنے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے، یہی تکبر کل ابلیس کے سامنے بھی رکاوٹ بنا تھا، تو لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ صاد یہ حرف ہے حروف مقطعات میں سے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے، وہ مراد اللہ کو معلوم ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قرآن پر میری قسم جو نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہے، فی عزت، وہ سخت تکبر میں ہے، وشقاق، اور ضد میں ہے۔ کم اہلکنا، کتنا زیادہ ہلاک کیا ہے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قوموں کو، فنادوا، تو عذاب کے وقت انہوں نے فریاد کی، انہوں نے آواز دی، ولا تحین مناس، اور نہیں تھا وہ وقت بچنے کا، یعنی وہ وقت تو پھر بچنے کا نہیں ہوتا۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا ہے۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے، ساحر ہے اور بہت پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا اس نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ، اور یہ سارے سردار چلے گئے، منہم، ان میں سے، ان کی مجلس سے، ان امشوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جاؤ، واصبروا علی آلہتکم، اور ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایسی چیز ہے جس سے اس شخص کا کوئی مطلب ہے، کوئی ارادہ ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ کرسی چاہتا ہے، اسلام نہیں، اسلام آباد چاہتا ہے، اسی طرح انہوں نے کہا ان کی بھی کوئی مراد ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے نہیں سنا ہے اس کے بارے میں، فی الملت الآخرہ، آخری دین میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں۔ ان ھذا الا اختلاق، اگر یہ اس میں بھی جھوٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو توحید کا تھا۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر یہ من گڑت چیز ہے، اختلاق مانا خود پیدا کیا ہوا۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، آیا اس پر قرآن نازل ہوئی ہمارے درمیان میں سے، بل ہم فی شک، بلکہ یہ لوگ اس شک میں ہے، من ذکری، میرے ذکر سے، یعنی میں نے جو وحی نازل کی ہے اس سے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک عذاب چکا نہیں، اگر یہ عذاب چکتے تو پھر یہ کبھی نہ کہتے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، العزیز الوہاب، جو زبردست اور وہاب ہے، یعنی اس نے پیغمبر کو نبوت عطا کی ہے۔ ام لہم ملک السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ چڑھ جائے اسباب میں، یعنی راستوں میں، اوپر چڑھ کے آسمان کے راستوں میں دیکھ کے تلاش کرے۔ جندم ما، یہ ایک چھوٹا سا جتھا ہے، جندم ما، بس ایک لشکر ہے، ہنالک مہزوم من الاحزاب، کہ یہ شکست کھانے والا ہے، مہزوم من الاحزاب، یعنی ان جماعتوں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ جو گزشتہ کافروں میں سے کافر رہے ہیں، ان کافروں کی جماعتوں میں سے یہ بھی ایک جماعت ہے، اور یہ شکست کھانے والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی تھی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اور وعاد، اور عاد، قوم عاد، وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون جو بڑی طاقت والا تھا، مضبوط حکومت والا تھا، وثمود، اور قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا،
وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، واصحاب الایکہ اور جنگل والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ اولئک الاحزاب، یہ سب جماعتیں تھی، یعنی یہ جو اوپر ذکر ہوا نا جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہی وہ احزاب تھے، ان میں سے مشرکین مکہ بھی ایک جماعت ہے۔ ان کل الا کذب الرسول، ان کل ما کل نہیں تھے یہ سب، الا کذب الرسول مگر ان میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فحق عقاب، یعنی ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو عذاب واجب ہو گیا ان پر۔ وما ينظر هؤلاء، اور یہ مکے والے انتظار نہیں کرتے، الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک دھماکہ کی، یعنی یا تو ایک دھماکہ یا یہ ہے کہ سور پونکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت آ جائے۔ ما لها من فواق، کہ اس کے لیے پھر کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، عجل لنا جلدی دے دے ہمیں، قطنا اپنا حصہ، یعنی خواہ وہ جنت کا ہو خواہ وہ دوزخ کا ہو، قبل یوم الحساب، حساب کا دن آنے سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، یہ بات ان کی بڑی تکلیف دہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو فرمایا اصبر، صبر کرو، علی ما یقولون، اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، تکذیب تمہاری جو کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کرو ہمارا بندہ داؤد، ذل ایدی، جو طاقت والا تھا، یعنی عبادت میں بڑی طاقت تھی ان کی، داؤد علیہ السلام کی۔ انہو اواب، بے شک وہ زیادہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی، بہت زیادہ عبادت کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو تابع بنایا تھا، معہو اس کے ساتھ، یسبحنا کہ وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت، اشراق یعنی صبح کے وقت۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور ہم نے تابع بنایا تھا ان کے لیے، یعنی کہ وہ جمع کیے جاتے تھے، یعنی پرندے بھی سمٹ آتے تھے، جمع ہوتے تھے۔ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سب ان کی وجہ سے، لہو یعنی لِأَجْلِهِ، یعنی ہر ایک یہ جو پرندے پہاڑ سب ان میں سے اواب رجوع کرنے والے تھے ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، یعنی نبوت عطا کی تھی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات کرنے کی توفیق عطا کی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب دیکھیں ہم نے شروع میں بتایا نا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ کا عدل بے لاگ ہے، جہاں کہیں کسی سے بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اللہ فوراً گرفت فرماتے ہیں۔ ان کی ایک مثال یہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور آئے تمہارے پاس خبر آئی ہے ان مقدمہ والوں کی، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جو دیوار چڑھ کر آپ کے حجرے میں آئے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، اب ظاہر بات ہے داؤد علیہ السلام نے ایک دن مختص کیا تھا جس میں وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دروازہ بند ہے اور دیوار پہ لانگ کر کوئی اندر آ جائے تو بڑی عجیب بات ہے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب داؤد علیہ السلام کے سامنے پر وہ داخل ہو گئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو اس نے یعنی ان سے تھوڑا ڈر اور خوف محسوس کیا۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، ڈر محسوس، یہ فطری بات تھی، فطری خوف تھا۔ منہم، ان میں سے، قالوا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے، یہ چونکہ فرشتے آئے تھے، انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو مت، یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ آپ ڈر گئے۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان، ہم دو خصم ہے، مدعی مدالے ہے، بغى بعضنا على بعض، کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ۔ ولا تشطط، اور تم بے انصافی نہ کرو، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ان ھذا اخی، اب مقدمہ کیا ہے، وہ کہتا ہے ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے جو دوسرا فریق ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کی 99 بیویاں ہے،
ولی نعجۃ واحدہ، اور میری صرف ایک بیوی ہے، فقالت، یہ مجھے کہتا ہے، اکفلنیہا، یہ بھی مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب، اور اس کی بات میری بات کے مقابلے میں غالب ہے، یعنی ظاہر یہ بادشاہ ہے۔ اب یہاں یہ معاملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، مبہم رکھا ہے، بس ایک ذکر ہوا ہے کہ اس طرح ایک واقعہ ہوا جس میں داؤد علیہ السلام سے یہ ایک بات ہو گئی، سرزد ہو گئی کہ انہوں نے کوئی ارادہ کیا تھا، واللہ عالم، جو واقعات لوگوں نے لکھے ہیں، احادیث میں جو کچھ تفصیلات آئی ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے جو سیکٹری تھے اوریا کے نام سے، ان کی بیوی بڑی خوبصورت، بڑی قابل تھی، تو ان کے ساتھ یعنی داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ، اور زیادہ راجح بات یہی لگتی ہے کہ دل کے اندر ایک خواہش ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ایسی بیوی تو ظاہر بات ہے میری نکاح میں ہونی چاہیے جو نبوت کے گھر کو سنبھالے، اس طرح کوئی بات آئی ہوگی، یا یہ کہ ان سے یہ کہا تھا کہ آپ طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں، لیکن سب سے زیادہ جو اچھی بات لگتی ہے وہ یہ کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خواہش بھی پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایک امتحان کیا، اور امتحان کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام کو اپنی بات معلوم ہو گئی کہ یہ میرا جو ارادہ تھا یا دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا تھا یہ اچھا نہیں تھا، اور اللہ کے سامنے رجوع کیا اور توبہ کیا۔ یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کا عدل بے لاگ ہے، اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی جب بھی کوئی بات ایسی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بتا دیتے ہیں اور ٹوک دیتے ہیں۔ وَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، یہ بات اس لیے ہے کہ یہ جو 99 دمبیا اور ایک دمبی، تو ظاہر بات ہے کوئی معاملہ ایسا ہے جو 99 اور ایک کی یعنی کے مطابق ہے، اسی طرح کوئی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جس چیز کو مبہم رکھے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ابہم ما ابہمہ اللہ، جس بات کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا ہے تو بس اس کو مبہم چھوڑ دے، اس میں جو نصیحت ہے وہ حاصل کرے۔ قال، داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک، بے شک یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بسؤال نعجتک، تمہاری دمبی مانگ کر، الی نعاجہ، اپنے دمبیوں کی طرف، یعنی کہ ان کے ساتھ شامل کرے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور پھر تبصرہ کیا داؤد علیہ السلام نے کہ بے شک بہت سارے جو مل جل کر رہنے والے ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، بعض یعنی کچھ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو وہ ظلم نہیں کرتے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت کم ہے جو ظلم نہیں کرتے، اور یہاں ان کو یقین آ گیا، اپنی بات یاد آ گئی، وَظَنَّ دَاؤُدُ، اور داؤد علیہ السلام کو یقین آ گیا، انما فتناہ، کہ ہم نے اس پر امتحان کیا، ہم نے اس پر آزمائش کی، فاستغفر ربہ، تو اس نے اپنے رب سے استغفار کیا، معافی مانگی، وخر راکعا، اور گر گیا رکوع کرتا ہوا، واناب، اور رجوع کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ کتنے بڑے بندے اور کتنی بڑی بادشاہی ہے، لیکن اپنے کسی غلطی پر اللہ کے سامنے رجوع کرنا یہ ان کی شان تھی۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے یہ اس کے لیے بخش دیا، یعنی یہ جو کچھ خیال آیا تھا یہ ہم نے بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس لزلفیٰ، تقرب کا مقام ہے، یعنی اس بخشش کے بعد ان کا مقام ہمارے ساتھ تقرب کا ہے، وحسن مآب، اور بہتر انجام، بہتر ٹھکانہ۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں، فاحکم بین الناس، تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بالحق، عدل کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور تم اپنے خواہش کی تابعداری نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ اتباع ہوا، خواہش کی تابعداری
تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، یہ ہٹا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہٹ جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو چھوڑ دیا، یعنی اس پر ایمان لانا چھوڑ دیا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو، وما بینہما، اور نہ وہ جو اس کے بیچ میں ہے دونوں کے، باطلا باطل، یعنی فضول ہم نے پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین، یہ گمان ہے ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، من النار، آگ کی وجہ سے، یعنی جو آگ کا عذاب جس کو ملے، ظاہر بات ہے ہلاک ہو گئی، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ام نجعل الذین آمنوا، آیا ہم بناتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو عمل جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ ام نجعل المتقین، یا ہم بناتے ہیں متقین کو کالفجار، فاجروں کی طرح، یعنی مومنوں کو کافروں کی طرح بناتے ہیں۔ کتاب، یعنی ھذا الکتاب، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیک، تمہاری طرف، مبارکن، وہ برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے۔ ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا تھا، یعنی سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نعم العبد انہ اواب، بہت اچھا بندہ تھا اور وہ رجوع کرنے والا تھا سلیمان علیہ السلام۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب، یعنی اس کی بادشاہت کتنی بڑی تھی، ایسی بادشاہت تھی کہ جب ایک دن اس کو اس کے سامنے پیش کیا گیا، بالعشی، شام کے وقت، الصافنات الجیاد، الصافنات الجیاد، وہ گھوڑے جو کڑے ہو تو نہایت سکون کے ساتھ کڑے ہو، اور کوئی اچھل کود نہ کرے، کوئی فساد نہ مچائے، اور جب دوڑے تو نہایت تیز دوڑے، نہایت تیز۔ الصافنات الجیاد، اصیل اور عمدہ گھوڑے انہیں کہا جاتا ہے، الجیاد، تیز رفتار۔ تو جب ان کے تیز رفتار اور اصیل گھوڑوں کا دستہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، گویا جس طرح فوجی گاڑا پانر پیش کرتی، اس طرح گھوڑوں کا ایک دستہ پیش کیا گیا۔ فقالت، اس نے کہا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ محبت اختیار کی ہے، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، کہ میرے رب کی یاد کا ذریعہ ہے، اور رب کی یاد کا ذریعہ اس طرح ہے کہ یہ جہاد کا ذریعہ ہے، جس سے اسلام غالب ہوتا ہے، جس سے دشمن مغلوب ہوتا ہے۔ حتی توارت بالحجاب، حتیٰ کہ یہ پردے سے کے پیچھے چھپ گئے۔ سلیمان علیہ السلام ظاہر بادشاہ تھے، ایک جگہ کھڑے تھے، گھوڑوں کا دستہ جب پیش ہوا تو پھر جا کے دوڑتا ہوا چھپ گیا۔ ردوها علیہ، تو فرمایا واپس کرو اسے میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو مسح کرنے لگے، شروع ہو گئے، ہاتھ پھیرنا شروع کیا ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر۔ یہ بس صرف اتنا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بڑی بادشاہی کا ذکر ہے۔ لوگوں نے یہاں، بات تو صرف اتنی ہے جو میں نے ترجمہ میں بتائی، لوگوں نے یہاں کہانیاں مشہور کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی محبت میں، یہ اسرائیلی روایات ہے، یہود نے جو روایات بیان کی ہے اپنے پیغمبروں کے بارے میں، ان کی توہین کی ہے، تو انہوں نے یہ کہانیاں بنائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور پھر نماز عصر قضا ہو گئی، تو نماز قضا ہو گئی تو پھر اس نے کہا کہ ردوها علیہ، اس سے مراد سورج ہے، سورج واپس کرو، تو گویا اللہ کو حکم دیا کہ سورج واپس کر دو۔ ایسا نہیں تھا،
بس یہی تھا جو قرآن کریم کے الفاظ بتا رہے ہیں. باقی ساری کہانیاں تفصیلات ہم تفصیلی ترجموں میں دور تفسیر میں بتاتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے. بس یہی کہانی کہ سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت اللہ نے دی تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کے تابعدار فرمان بردار تھے اور اللہ کے نبی تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام پر بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا. آزمائش میں ڈالا تھا، اتنی بڑی بادشاہی تھی، اس کے باوجود دیکھیں یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا تھا جسدن، ایک جثہ، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کر لیا. یہاں بھی ایک واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح چھپا کے رکھا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا اور ان سے اللہ مجھے بیٹے دے گا اور پھر وہ بیٹے میرے جانشین بن جائیں گے. ظاہر بات ہے کچھ باقی لوگ بے اعتماد ہوتے ہیں تو با اعتماد جانشین بن جائیں گے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور انشاءاللہ جب نہیں کہا تو ان میں سے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ان میں سے ایک بچہ جو پیدا ہوا جو نامکمل تھا وہ لا کر ان کی کرسی پر ڈال دیا گیا. جو بھی واقعہ ہو، جس طرح بھی، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کا ایک بیٹا تھا جو نالائق بیٹا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے. جو بھی ہو، لیکن کوئی واقعہ اس طرح ہوا تھا جس کا اس سے انہیں کرسی پر جسد ڈالنے سے مطابقت تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور پھر سلیمان علیہ السلام نے معافی مانگی. یہاں اتنی عظیم بادشاہت کے ساتھ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ سے معافی اور استغفار کی بات ہے، اور یہی اس میں سبق ہے. تو ہم نے آزمائش کی تھی سلیمان علیہ السلام پر، القینا علی کرسیہ، اور ہم نے ڈال دیا تھا ان کی کرسی پر جسدن، ایک جثہ، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کر لیا. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی ایسی کوتاہی کا، لغزش کا ہے جو سلیمان علیہ السلام سے ہوئی ہے اللہ کی جناب میں، اور پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا. قالا، کہا، رب، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے بادشاہی دے دے، لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو دینے والا ہے، ہبہ کرنے والا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع بنایا، تجری بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً نرمی کے ساتھ، رخاءً نرمی کے ساتھ، حیث اسواب، جہاں بھی وہ چاہتے تھے، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی تابع کیا تھا، کل بناء، ہر معمار، وغواس، اور غوطہ خور، وآخرین، اور کچھ اور تھے، مقرنین فی الاسفاد، جو باندھے گئے تھے ہتھکڑیوں میں. ھذا عطاؤنا، ہم نے ان سے کہا تھا یہ ہمارا انعام ہے. فمنن، تو احسان کر، جس کو دینا ہو دے دو. او امسک، یا روک دو، نہ دو کسی کو، تو تمہیں اختیار ہے. بغیر حساب، کوئی حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، اور ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کے لیے تقرب کا مقام ہے. وَحُسْنَ مَآب، اور بہتر انجام. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور یاد کرو ہمارا بندہ ایوب. اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو آواز دی تھی، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک مجھے شیطان نے مس کیا ہے، یعنی شیطان مجھے پہنچا ہے، نے مجھے پہنچایا ہے، بے نصب و عذاب، یعنی بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی، اس نے مجھے پہنچایا ہے مشقت و عذاب اور تکلیف. ہم نے ان سے کہا، ارکض برجلک، تم اپنے پاؤں مارو، یعنی اپنے پاؤں سے زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد، یہ غسل کے لیے ہے، پانی، بارد ٹھنڈا، وشراب، اور پینے کے لیے ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو ان کا اہل بھی واپس دے دیا. وَمِثْلَهُمْ، اور ان جتنا اور بھی دے دیا، معهم، ان کے ساتھ. رحمةً مِنَّا، یہ رحمت ہماری طرف سے. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور درس عبرت
عقل مندوں کے لیے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بیماری لگی تھی، اور حالات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جلد کی کوئی بیماری تھی، لیکن جو لوگوں نے کہانیاں مشہور کی ہے کہ وہ جسم کے اندر وہ کیڑے ہوتے تھے اور کیڑے بنتے تھے، اور پھر کیڑا گرتا تھا تو وہ خود واپس اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتا تھا کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے میرے جسم میں کھانے کا سامان پیدا کیا ہے، تم کھاتے رہو۔ اس طرح یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ یہود نے اور بنی اسرائیل نے جو کچھ چیزیں گڑھی ہے اپنی طرف سے، یہ وہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ کوئی بیماری لگی تھی، شدید بیماری تھی، جلد کی بیماری تھی، اور ایوب علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی صبر کر کے بنی اسرائیل نے پھر ایوب علیہ السلام کی چیخ و پکار کی کہانیاں بنائی ہیں، سب غلط کہانیاں ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا ہے، اللہ نے ان کے صبر کی تعریف کی ہے۔ رحمتم منا، یہ رحمتی ہماری طرف سے، و ذکرہ اور درس عبرت، نصیحت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اور پھر بیوی کے ساتھ کوئی بیماری میں کوئی ناراضگی ہوئی تھی تو قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 درے ماروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک اس کا طریقہ بتا دیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، اور اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا لے لو، تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، فَضْرِب بِهِ، جس میں ایک مٹھا جس میں 100 تنکے ہو، اور اسی سے مارو، فَضْرِب بِهِ، تو تم اسی سے مارو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو۔ یعنی پھر قسم توڑنے کا تو کفارہ دینا ہوگا، تو یہ نہیں بلکہ تم قسم پورا کرو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا تھا۔ نعم العبد، بہتر بندہ تھا، بہترین بندہ تھا، اچھا بندہ تھا ہمارا۔ انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، اولی الایدی، طاقت والے سے مراد قوت ایمانی، قوت عملی، والابصار، اور دیدور لوگ تھے۔ یعنی دیدور سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھنے والے، بصارت اور بصیرت رکھنے والے لوگ تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے ان کو پسند کیا تھا، بِخَالِصَةٍ، ایک خاص صفت کی بنا پر ان کو اخلصناہم کے معنی برگزیدہ کیا تھا، کس ایک خاص صفت کی وجہ سے۔ وہ صفت کیا تھا؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد، یعنی آخرت کی یاد سے ہم نے ان کو برگزیدہ بنایا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سارے پیغمبر ہمارے نزدیک چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الاخیار، نیک اشخاص میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام، والیسع، اور یسع علیہ السلام، وذوالکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور سب یہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ ہذا ذکر، یہ نصیحت ہے جو تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کے لیے، لحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، سدا بہار جنت، مفتحۃ لہم الابواب، کہ کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے، متکئین فیہا، یہ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، یہ اس میں بلاتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے بے شمار پھل، و شراب، اور پینے کی چیزیں۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، یعنی ان کی عورتیں جو جنت کی عورتیں ہیں، پہلے بھی یہ بات گزری ہے، شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، یعنی شرمیلی نگاہیں، حیادار نگاہیں، یہ دنیا میں جنتی عورتوں کی نشانی ہے، کیونکہ جنتی عورتیں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، اطراب، اور ہم عمر ہوں گی۔ ھذا، یہ مومنوں سے کہہ دو یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے، ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے۔ ھذا،
یہ تو ہے متقین کا انجام، ھذا یہ تو تھا متقین کا انجام، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جو جہنم ہے، یصلونہا یہ اس میں داخل ہوں گے، فَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، ھذا یہ عذاب ان کے لیے ہے، فَلْيَذُوقُوهُ تو یہ چکو اس عذاب کو، یعنی وہ چک لے اس عذاب کو، کیا ہے، حمیم وغساق انتہائی گرم پانی ہے، حمیم اس گرم پانی کو کہتے ہیں جو مزید گرم نہ ہو، وغساق اور پیپ ہے جو جہنمیوں کے جسم سے بہہ رہا ہوگا، وآخر من شکلہ اور اس جیسے اور ازواج ان اس کی قسمیں ہیں عذاب کی، ھذا فوج مقتحم معکم یہ جو دربان ہے جہنم کے وہ کہیں گے یہ فوج ہے، یہ جماعت ہے، مقتحم معکم جو تمہارے پیچھے گھستا چلا آ رہا ہے، لا مرحبا بہم تو یہ قائد کہیں گے، لیڈر، لا مرحبا بہم ان کو کوئی خوش آمدید، کوئی مرحبا نہیں ہے، انہم صوالو النار وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں داخل ہوں گے جیسے ہم داخل ہو گئے ہیں، قالو یہ جو پیچھے آنے والے ہیں وہ سنیں گے اس بات کو، وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم بلکہ آج تمہیں کوئی مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا تم ہی نے یہ کفر ہمارے سامنے رکھا تھا، یعنی تم نے کفر کی ابتدا کی تھی، فبئس القرار تو بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، قالو یہ اتباع کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، یہ جنہوں نے تابعداری کی ہے اپنے لیڈروں کی کفر میں، ضلالت میں، من قدو کہیں گے اے ہمارے رب من قدم لنا ھذا جس نے یہ سامنے پیش کیا تھا ہمارے، فزدہ جو یہ کفر لے کر ہمارے سامنے انہوں نے رکھا تھا کہ یہ اختیار کرو، فزدہ عذابا تو بڑھا دو ان کے لیے عذاب ضعفا فی النار دوچن آگ میں، وقالو اور پھر یہ کہیں گے یہ جو بڑے بنے تھے ما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نرا رجالا کہ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، کننا نعدہم من الاشرار جن کو ہم اشرار سمجھتے تھے، اشرار میں سے شمار کرتے تھے، شرپسند، اتخذناہم سخریا کیا ہم نے ان کے ساتھ واقعی مذاق کیا تھا، یعنی واقعی ہم نے ان کو استہزاء کیا تھا ان کا، ام زاغت عنہم الابصار یا وہ یہاں ہے لیکن ہمارے آنکھیں ان سے ٹیڑھی ہے، یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار یہ بے شک یہ جو کچھ ذکر ہوا یہ حق ہے، تخاصم یعنی لڑائی جھگڑے، اہل النار دوزخ والوں کے درمیان، قل ان سے کہہ دو انما انا منذر بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، الواحد القہار جو ایک ہے اور غالب ہے، رب السماوات والارض وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار جو زبردست ہے اور بخشنے والا ہے، قل ان سے کہہ دو وَهُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ بے شک یہ نبأ عظیم بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کی خبر بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون تم اس سے اعراض کرتے ہو، ما کان لی من علم نہیں ہے میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ پر بالائی جو ملأ اعلیٰ ہے فرشتوں کے بارے میں، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جب بحث کر رہے تھے، یعنی جو آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بحث ہوئی تھی اگر وحی نہ ہوتی تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، یوحا الیہ نہیں ہوتی مجھے وحی الا انما انا نذیر مبین مگر اس بات کی کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، اذ قال ربک جب تیرے رب نے کہا تھا للملائکۃ فرشتوں سے، انی خالق بشرا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر من طین مٹی سے، کیچڑ سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جب میں اس کو برابر کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں اس کے اندر پونک دوں اپنی روح میں سے روح،
فقعوا له ساجدین، تو اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، یعنی سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے، اجمعون یعنی اکٹھے، سب نے مل کر سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے تھا، یعنی یہ کافر تھا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، لما خلقت بیدی، یعنی اس کے سامنے جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، استکبرتا، تم واقعی متکبر ہو، ام کنت من العالین، تم نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ام کنت من العالین، یا واقعی تو کوئی بہت بڑا ہے، حقیقت میں تو بڑا ہے۔ یہ استفہام توبیخ و انکار ہے۔ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تم نے کیچڑ سے، مٹی سے پیدا کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا فخرج، تو نکل، یا جنت سے، منہا، اس جنت میں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہوگا، مطرود ہوگا، وإن علیک لعنتی، اور بے شک تم پر میری لعنت ہوگی، الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے۔ قال، اس نے کہا رب، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے لوگوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے تک۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، بے شک تمہیں مہلت دی گئی، لیکن الی یوم یبعثون نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معلوم تک جس دن سب لوگ مریں گے، تو بھی مرے گا۔ قال، اس نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو بڑے مخلص ہو، وہی مجھ سے بچ جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا فالحق، تو یہ ٹھیک بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے، والحق اقول، اور میں بھی ٹھیک بات ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم، ضرور میں بھر دوں گا دوزخ کو، منک، تم سے، وممن تبعک، اور ان لوگوں سے جنہوں نے تمہاری تابعداری کی ہو، اجمعین، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب۔ قل، ان سے کہہ دو، ما اسألکم علیہ من اجر، ان مشرکین مکہ سے کہہ دو، میں نے تم سے اس دعوت پر، تبلیغ رسالت پر کوئی مزدوری نہیں مانگی ہے، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی میں بناوٹی آدمی نہیں ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ نصیحت ہے عالمین کے لیے، تمام مخلوق کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، کفار مکہ کو مخاطب کیا، فرمایا کہ تم اس کی خبر کی صداقت کو جان لوگے، بعد حین، کچھ وقت کے بعد، یعنی تھوڑی عرصے کے بعد، جب تمہیں اس معلوم ہو جائے گا دنیا میں، یا موت کے بعد یا قیامت کے بعد۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، ترتیب تلاوت میں 39 نمبر ہے، اور ترتیب نزول میں یہ 59 نمبر ہے، سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا مؤثر خطبہ ہے جو مکہ کے پرتشدد فضا میں اور عناد و مخالفت سے بری ہوئی فضا میں نازل ہوئی تھی، یعنی اس خطبے کو نازل کیا گیا تھا، کفار قریش اس کے مخاطب ہے، اور اس میں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے، اور پھر مومنوں کو حکم دیا اگر بندگی کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی ہے تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب، یعنی یہ تنزیل کتاب، کتاب کا نازل ہونا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، تو اللہ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت، الا خبردار، للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کا حق ہے، یعنی عبادت کا خلوص اللہ کا حق ہے، دین خالص
یعنی خالص اللہ کی عبادت وہ اللہ کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، دوسرے سرپرست جنہوں نے بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، اور پھر وہ کہتے ہیں ما نعبدہم کہ ہم عبادت نہیں کرتے، الا لیقربنا، یعنی ان بتوں کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر یہ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فیما ہم فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، من اس شخص کو، ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو، کاذب جھوٹا ہو، کفار اور ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو ضرور وہ پسند کر لیتا، چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے وہ چاہے۔ سبحانہ، کتنی پاک ہے اللہ کی ہستی ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ هو اللہ الواحد القہار، یہی اللہ ہے واحد جو ایک ہے، قہار اور غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے دن کو رات کو دن پر، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، یعنی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تابع مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب چل رہے ہیں اپنے مقررہ مدت تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، الا خبردار یہ اللہ زبردست ہے، غفار بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اس میں سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، یعنی اس کی جنس سے۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انزلہ کے معنی پیدا کیا ہے، مویشیوں میں سے 8 قسمیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق دوسری تخلیق کے بعد، یعنی پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈی، اور اس طرح یہ تمہیں پیدا کر رہا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک رحم کا اندھیرا ہے، ایک اس جلی کا اندھیرا ہے جس میں بچہ بند ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود مگر وہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں تم حق کے راستے سے پھرائے جاتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تو اللہ تمہاری عبادت سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو یہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یعنی شکر تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھا سکتی کوئی اٹھانے والی، وزر اخرى، بوجھ کسی کے گناہوں کا، کسی دوسرے کے گناہوں کا، یعنی کوئی اٹھانے والا شخص دوسرے شخص کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا۔ ثم إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتا دے گا، آگاہ کر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان یعنی اعمال کے، تمہارے اپنے اعمال کے اجر کے بارے میں اور اس کے سزا کے بارے میں، جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہیں بتا دے گا، تمہیں آگاہ کر دے گا انجام پر، جو انجام تمہارے عمل کا ہوا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ علیم ہے ان تمام باتوں پر جو دلوں کے اندر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ،
تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے منیباً الیہ، رجوع کرتا ہوا اس کی طرف، ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب اسے نعمت عطا فرماتا ہے منہ اپنی طرف سے، نسیا تو یہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو الیہ، ما وہ سب کچھ کان یدعو الیہ جس کی طرف اللہ کو پکار رہا تھا، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے اس نے شریک ٹھہرا رکھے ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ قل ان سے کہہ دو اس کافر سے، تمتع بکفرک قلیلا، تم اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھاؤ، انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنم والوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے جو کڑا ہے آناء اللیل، رات کے وقتوں میں، ساجداً سجدہ کرتا ہوا، وقائماً اور قیام کرتا ہوا، یحذر الآخرۃ اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ تو یہ اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں ہے، یعنی جو شخص رات کو قیام میں گزارتا ہے، سجدوں میں گزارتا ہے، اللہ آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رحمت کی امید رکھتا ہے، یہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو ایسا نہ ہو۔ قل ان سے کہہ دو هل يستوي الذین، آیا برابر ہے وہ لوگ، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ قل ان سے کہہ دو یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی سے بچو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ہے اس دنیا میں، حسنۃ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے آخرت میں، یعنی جنت ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے، بڑی وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ، بے شک پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ قل ان سے کہہ دو انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصاً، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً خالص کرتا ہوا، لہ الدین اس کے لیے عبادت، کہ میں بندگی کروں لیکن بندگی اس کے لیے خالص کروں۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے تابعدار اور فرمانبردار بنوں اس امت میں سے۔ قل ان سے کہہ دو انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب کس چیز سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، عذاب یعنی اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد، قل ان سے کہہ دو اللہ کی میں بندگی کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی اور خالص کرتا ہوا اس کے لیے اپنی عبادت، یعنی اس حالت میں بندگی کرتا ہوں کہ اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم عبادت کرو جو تم چاہو اس کے بغیر۔ قل ان سے کہہ دو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک اصل دیوالیے اور تاوانی، الذین وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم جنہوں نے دیوالیہ کیا ہے اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ الا خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے سب سے بڑا کھلا خسارہ، لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے ان کی اوپر کی طرف سے ظلل سائے ہوں گے، من النار آگ کے، یعنی آگ کے شعلے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل اور ان کی نیچے کی طرف سے بھی سائے ہوں گے، اس مطلب یہ ہے کہ ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ انجام ہے، ذالک یہ وہ انجام ہے، یخوف اللہ بہ عبادہ کہ اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی، اے میری بندوں، فاتقون تقوی اختیار کرو، والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ
جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، ان یعبدوہا کہ معنی کا محاورہ معنی اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ جو طاغوت کی بندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی رجوع انہوں نے کیا ہے، جو طاغوت سے بچے ہیں اس کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے بچے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَاد تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، الَّذِينَ وہ لوگ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ جو بات کو سنتے ہیں یعنی قرآن کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ تو اس کی اچھی پہلو کی تابعداری کرتے ہیں، اولئک الذین ظاہر بات ہے قرآن کریم کے سارے احکام اچھے ہیں، لیکن جب دو پہلو آتے ہیں کہ یہ کام کرو تو یہ کرنا اچھا پہلو اور نہ کرنا برا پہلو ہے، تو اچھے پہلو کی عبادت کی تابعداری کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے حق بات کی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی عقل والے ہیں، أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ یعنی آیا وہ شخص یا یہ کہ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، یا وہ شخص جس پر عذاب کی بات واجب ہو گئی ہے اس کی طرح ہے جو ایسا نہیں ہے، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ آیا تو بچا سکتا ہے اس شخص کو جو آگ میں ہو، یعنی تم نہیں بچا سکتے، لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ربہم اپنے رب کا تقوی، لہم غرف من فوقہا غرف ان کے لیے بالا خانے ہے، من فوقہا غرف ان کے اوپر بھی بالا خانے ہیں، مبنیت بنائے گئے بنی ہوئی، تجری من تحتہا الانہار اس کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، علم ترائے تو نے دیکھا نہیں ان اللہ انزل من السماء ماء کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ تو اسے داخل کیا ہے چشموں میں اور کنوؤں میں، فی الارض زمین میں، ثم یخرج به زرعا پھر اس کے ذریعے نکالتا ہے زرعا فصل کھیتیاں، مختلفا الوانہ جس کے رنگ مختلف ہے، ثم یہیج پھر خشک ہو جاتا ہے، فتراہ مصفرا تو تم ان کو دیکھتے ہو پیلا، ثم یجعلہ حطواما پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے بس بنا دیتا ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام آیا وہ ذات جس کا سینہ یعنی آیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ تو وہ ایک روشنی پر اپنے رب کی طرف سے چل رہا ہو، فَوَيْلٌ تو یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کا دل اللہ نے سخت بنایا ہو، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ تو ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے، من ذکر اللہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے، اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے نازل کیا ہے اچھی بات بہترین کلام، یہاں مراد بہترین کلام، کتاباً ایسی کتاب متشابہاً جو ہم رنگ ہے، متشابہ ہے یعنی ایک دوسرے کے حصے ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، مثانیہ بار بار دہرائے گئے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین کہ رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم پھر ان کے جلد نرم ہو جاتے ہیں، وقلوبہم اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ اللہ کی یاد کی انہیں اللہ کی یاد پر، ذالک ھدی اللہ یہ جو احسن الحدیث ہے بہترین کلام یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے وہ چاہے، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب آیا وہ شخص
جو روکتا ہے عذاب کو اپنے منہ پر، اپنے چہرے کے ذریعے عذاب کو روکتا ہوگا، سوء العذاب، برا عذاب، بدترین عذاب دوزخ کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں ہے، یعنی جو عذاب سے امن میں ہو، دونوں برابر نہیں ہے۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا، چکو، ما کنتم تکسبون، اس سزا، اس کام کی جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم کرتے تھے اس کا وبال چکو ابھی۔ کذب الذین، تکذیب کی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں کفار مکہ سے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان کو اللہ نے، یعنی ان کو عذاب آیا اس جانب سے جن کو پتہ بھی نہیں تھا، اس طرف سے غافل تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، تو اللہ نے ان کو چکایا شرمندگی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، اس قریبی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مثال، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب والا نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کرے، یعنی کفر و تکذیب سے بچ جائے۔ ضرب اللہ مثلاً، بیان کرتا ہے اللہ، یعنی بیان کیا ہے اللہ نے ایک مثال، رجلاً فیہ شرکاء، ایک شخص کی مثال جس میں شریک ہو، شریک مطلب ایک غلام ہے جس کے مالک بہت زیادہ ہے، کئی ہیں، بہت زیادہ یعنی کئی مالک ہے، اور سب متشاکسون، وہ ضدی اور کج خلق ہے۔ وَرَجُلًا، اور ایک دوسرا شخص، سَلَمًا لِرَجُل، جو صرف ایک شخص کا غلام ہو، حَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلا، کیا یہ دونوں اپنی حالت میں برابر ہے؟ تو جو شخص ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور جو کئی لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ انک میت، بے شک تو بھی مرے گا، وانہم میتون، اور یہ بھی مریں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے لڑ جگڑ رہے ہوں گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تو کہا کہ اس کے لیے شریک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور صداقت، سچائی، یعنی قرآن کو جھٹلایا۔ اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، آیا کافروں کے لیے جہنم میں اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی منزل و مقام نہیں ہے ان کے لیے۔ والذی جاء بالصدق، اور جو شخص سچ لے کر آیا، یعنی پیغمبر، وصدق بہ، اور جو اس پر ایمان لے آیا، اس نے تصدیق کی، یعنی مومن۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ جو یہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ ہٹا دے اللہ ان سے، اسوأ الذی عملوا، وہ برا انجام، یہ وہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی اس کا انجام۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو بدلہ دے دے ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان بہترین اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، آیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُ، یعنی کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں، بالذین، ان لوگوں سے، من دونہ، جو اللہ کے سوا ہے، ان سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ
فما لہ من مضل، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، آیا نہیں ہے اللہ زبردست اپنی بادشاہی میں اور انتقام والا اپنے دشمنوں سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، افرأیتم، آیا تم نے دیکھا ہے، تم نے غور کیا ہے ان چیزوں پر، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر اللہ میرے بارے میں ارادہ کرے کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو یہ اللہ کی تکلیف کو مجھ سے ہٹا سکتے ہیں، او ارادنی برحمت، اور یا اگر اللہ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ وہ اللہ کی رحمت مجھ سے بند کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ قل، ان سے کہہ دو، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے۔ قل، ان سے کہہ دو، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اپنی حال پر عمل کرو، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو جلد تم سمجھ جاؤ گے، تو جان جاؤ گے کس کو؟ من، اس شخص کو، یأتیہ عذاب، جس کو عذاب آئے، یخزیہ، اور اس کو رسوا کرے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر دائمی عذاب نازل ہو جائے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے، للناس، لوگوں کی نصیحت کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے آپ کے لیے ہدایت پائی، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما يضل علیہا، تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر کوئی کارساز اور نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ تم تو پیغمبر ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نفسوں کو وفات کرتا ہے، روحوں کو قبض کرتا ہے اپنے موت کے وقت، والتی لم تمت، اور جو ابھی مرا نہیں ہے، فی منامہا، تو خواب میں، سوتے میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، فیمسک التی قضی علیہا الموت، تو روک دیتا ہے اس روح کو جس کی موت کا وقت آ چکا ہے، تو وہ واپس نہیں آتا رات کو پھر صبح، ویرسل الاخری، اور دوسرے کو بھیج دیتا ہے، یعنی جس کی موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے، فکر کرتی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، آیا انہوں نے بنایا ہے اللہ کے سوا دوسرے سفارشی؟ قل، ان سے کہہ دو، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ اختیار نہیں رکھتے کسی چیز کی سفارش کے بارے میں، ولا، یعنی کسی چیز کے بارے میں بھی سفارش کے اختیار نہیں رکھتے، کچھ بھی، من الشفاء لا یملکون شیئا، یعنی وہ کچھ بھی ذرہ بر طاقت نہیں رکھتے شفاعت کرنے کی، ولا یعقلون، اور نہ ان کو یہ معلوم ہے، نہ وہ یہ سمجھتے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ قل، ان سے کہہ دو، للہ الشفاعۃ جمیعا، خاص اللہ کے لیے شفاعت کا اختیار ہے، جمیعاً، پورا کا پورا سب، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔